بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے لے کر 32 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك ليقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے ان کو حال واقعی آدم کے دو بیٹوں کا، صحیح واقعہ ان کو سنائیے۔ جب نیاز کی قربانی پیش کی، جب نیاز کی دونوں نے کچھ نیاز اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی، کہا میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے پرہیزگاروں سے، پرہیزگاروں کی نیاز اور قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تو ہاتھ چلائے گا مجھ پر مارنے کو تو میں ہاتھ نہ چلاؤں گا تجھ پر مارنے کو۔ میں ڈرتا ہوں اللہ تعالی سے جو پروردگار ہے سب جہان کا۔ میں چاہتا ہوں کہ تو حاصل کرے میرا گناہ اور تیرا بھی گناہ، اور پھر تو جاوے دوزخ والوں میں، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ پھر اس کو راضی کیا اس کے نفس نے خون پر اپنے بھائی کے، پھر بھائی نے بھائی کو مار ڈالا تو ہو گیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں۔ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایک کوا جو کریدتا تھا، کھودتا تھا زمین کو تاکہ اس کو دکھلاوے کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ بولا ہائے افسوس، مجھ سے تو اتنا نہ ہو سکا کہ ہو جاؤں برابر اس کوے کے کہ میں چھپاؤں لاش اپنے بھائی کی۔ پھر لگا پچھتانے، اسی سبب سے ہم نے یہ لکھ دیا بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے، کسی جان کے بدلے کے بغیر یا فساد کرنے کے واسطے ملک میں، جو کوئی ایک جان کو قتل کرے گا تو گویا قتل کر ڈالا اس نے سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان تو گویا زندہ کر دیا اس نے سب لوگوں کو۔ اور لا چکے ہیں ان کے پاس ہمارے رسول کھلے ہوئے احکام، پھر بہت سے لوگ ان میں سے اس پر بھی ملک میں فساد دست درازی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں۔ یہ واقعہ ہے آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کئی ایک باتیں بتلانا چاہتے ہیں، کچھ شریعت کے حکم بھی بتلا رہے ہیں اور کچھ عبرت کی باتیں بھی بتلا رہے ہیں۔ قرآن پاک کوئی قصہ کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اسی لیے کبھی تو ضرورت پڑی تو ایک قصہ شروع سے آخر تک بیان کر دیتے ہیں اللہ تعالی۔ جیسے یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، پورے 12 رکوع میں یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے وزیر بننے تک، جیل جانے کا وغیرہ سارا وقت۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ
آپ اگر دیکھیں گے تو پورے قرآن میں پھیلا ہوا ہے. ایک قصہ کہ فلانے صاحب تھے اور وہ پیدا ہوئے، ان کا یہ نام رکھا گیا، پھر اس کے بعد وہ بڑے ہوئے، پھر وہ پرورش پائے، پھر ان کی زندگی میں ایسا ایسا ہوا. یہ پوری سٹوری سٹارٹ ٹو اینڈ یہ قرآن پاک بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ کوئی قصوں کی قصص الانبیاء جیسی، یا یہ ہے کہ تذکرۃ الاولیاء جیسی یا سفینۃ الاولیاء جیسی کوئی کتاب نہیں ہے. قرآن اصولی اور بنیادی کتاب ہے. اس لیے جس قصے سے جہاں جو عبرت لینا ہے قرآن لیتا ہے، بیان کر کے چھوڑ دیتا ہے. اس میں بھی بہت ڈیٹیل باریکی میں نہیں جاتا، اصول بیان کرتا ہے. دادی اماں کی کہانیاں بیان نہیں کرتا. سمجھ میں آیا؟ تو اب یہ واقعہ یہاں سے کچھ اصول بیان کرنے کے لیے، عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ذکر کیا. اور وہ 2 بیٹے جو ہے، ایک حابیل ہے اور دوسرا قابیل ہے. اس میں کچھ احکام شرعیہ بھی بیان کریں گے اللہ تبارک و تعالی. مقصد بیان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، بے مقصد کوئی بات نہیں ہوتی. آئندہ نسلوں کے لیے بہت سی عبرتیں بھی ہیں اس میں. اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو جو دونوں کا قصہ سنائیں گے، یہ حق اور سچا قصہ سناؤ. ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ تاریخ کے واقعات جب بھی کوئی قوم یا فرد بیان کرتا ہے تو وہ اس کے اندر اپنی طرف سے جھوٹی باتیں بہت بڑھا دیتا ہے، اور تاریخ کے بیان کرنے میں بہت زیادہ خیانت سے کام لیتا ہے. یہ پچھلی قومیں تھی. آج کل ہم جس ملک میں بستے ہیں وہاں تو ایک نئی قوم پیدا ہوئی ہے. وہ جھوٹی تاریخ بیان نہیں کرتی، وہ کمزور قصے بیان نہیں کرتی، بلکہ وہ تو پوری تاریخ کو مسخ کر کے اور پوری تاریخ کو بدل کر ہیرو کو زیرو اور زیرو کو ہیرو بنانے کی کوشش کرتی ہے. ان کی تو یہ کوشش شروع ہو گئی. ایک شیر کو ایک انسان بتانے لگا فوٹو، دیکھو یہ فوٹو میں کیا مردانگی ہے انسان کی کہ شیر کا جبڑا چیر رہا ہے، اور ایک جبڑا نیچے پیر میں دبایا، دوسرا جبڑا ہاتھ سے یوں چیر رہا ہے. اتنا بہادر ہوتا ہے انسان اور شیر اتنا کمزور ہوتا ہے. تو شیر نے اس سے کہا کہ تصویر کا بنانے والا چونکہ انسان تھا اس لیے یہ صورت بنی، اگر شیر ہوتا تو تصویر برعکس پیدا ہوتی اور اس کا دوسرا رخ آپ دیکھتے. تو ایسا ہے بھائی، قلموں سے جنگ جیتنا ہے جیت لو، کسی کو ہیرو بنانا ہے ہیرو بنا لو، کسی کو زیرو بنانا ہے بنا لو. حقیقتیں کبھی بھی فراموش نہیں ہوتی. تو تاریخ کے قصے بیان کرنے والے چونکہ بہت دھوکے سے کام لیتے جھوٹ سے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرمایا کہ آدم کا قصہ جو بیان کرنا ہے بالحق، یہ دونوں بیٹوں کا قصہ تم حق سچا جو ہے وہ بیان کرو. اس کے ذریعے پوری امت کو اللہ نے ایک راستہ بھی بتا دیا کہ جب بھی کوئی قصہ بیان کرنا ہو ضرورت پر تو اسے سچ بیان کرو، جھوٹی باتیں اپنی طرف سے مت بیان کرو. سمجھ میں آیا؟ ایک کو میڈل دیا جانے لگا کہ بھائی ان کو انعام دیا جا رہا ہے، انہوں نے 100 کے پیر کاٹ کے آ گئے. 100 لوگوں کے پیر کاٹ دیے، کتنا بہادر ہوگا. ایک نے وہاں بیٹھے بیٹھے پوچھا صاحب ایک سوال ہے، سر کیوں نہیں کاٹے؟ بولے پہلے سے کٹے ہوئے تھے. سر کیا تھے؟ ہاں. تو انسان کی عادت ہے ڈینگے مارنے کی، اس لیے فرمایا قصہ اگر بیان کر رہے ہو تو دیکھو خالی قصہ بیان نہیں کرنا ہے، شرعی اصول بھی بیان کر دیا. جتنا ناپ تول کے صحیح ہے اتنا بیان کرو. یہ ایک جگہ نہیں فرمایا اللہ نے ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سچی قصے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کے سامنے ان کا قصہ اصحاب کہف کا قصہ حق کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، یہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور سچی بات ہے. تو یہ فرمایا کہ واقعات کے بیان میں ہمیشہ سچائی کا دامن تھامے رہنا چاہیے. اور کتنی بد نصیب ہوگی وہ قوم جو تاریخ ہی کو مٹانے کا ایک مستقل مشن شروع کر چکی ہے کہ اب تم کو اپنے نصاب میں یہ پڑھانا پڑے گا.
اس کے علاوہ اسی لفظ میں قرآن کریم کے مخاطبین کو اس طرف بھی یہ بتا دیا، رہبری کی کہ ہزاروں سال پہلے کے واقعات۔ ایک بات بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی تو محمد یہ امی ہیں، انہوں نے پڑھنا لکھنا تو سیکھا نہیں۔ پھر اے یہودیوں، اے عیسائیوں، یہ جو واقعہ ابھی آدم کے 2 بیٹوں کا بیان کر رہے ہیں، جیسے کئی واقعات یہ بیان کرتے ہیں ہزاروں سال پہلے کے، اب کیا بولتے ہو اس آدمی کے بارے میں؟ یہ پڑھا لکھا تو ہے نہیں، اور یہ واقعات اللہ کے علم میں ہیں اور تمہاری تاریخ میں، تم نے بھی کسی کو بتایا نہیں، پھر یہ آدمی تک کیسے آئی یہ بات؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے وحی کے ذریعے ہی اس آدمی کو یہ باتیں معلوم پڑتی ہے، لہٰذا یہ نبی برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آدم کے 2 بیٹے، تو ایک ظالم ہے اس میں اور ایک مظلوم ہے، ایک قاتل ہے اور ایک مقتول ہے۔ تو آپ پہچانیں گے کیسے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے؟ اس کا ایک بہت آسان سا اصول بتاتا ہوں۔ جس کے نام میں قا ہے وہ قاتل ہے، اور جس کے نام میں قا نہیں ہے وہ مقتول ہے۔ حابیل مقتول ہے، قابیل قاتل ہے۔ تو ان دونوں نے قربانی پیش کی، اب وہ قربانی میں سے ایک کی قربانی وصول ہو گئی، قبول ہو گئی، اور دوسری کی قربانی کیا ہوئی؟ قبول نہیں۔ قربانی کہتے جس سے تقرب حاصل کیا جائے اللہ تعالی کا، جس سے قربت حاصل کی جائے۔ اب فارسی میں اس کو نیاز بھی کہتے، نیاز اور نماز۔ ہاں، تو یہ نیاز کرتے رہتے ہیں لوگ بہت سارے، تو کیوں؟ کیا بزرگان دین جن کے نام پہ نیاز کیا ہے ان کے ہم قریب ہو جائیں اور وہ ہماری کچھ مغفرت کر دے، بچہ دے دے وغیرہ وغیرہ، حالانکہ وہ باطل ہے۔ تقرب صرف کس کا حاصل کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا۔ اصطلاح شریعت میں اس ذبیحہ کو قربانی کہا جاتا ہے جو اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم قربانی کرتے ہیں۔ اب یہ کیا واقعہ پیش آیا تھا ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں نسل کو بڑھانا چاہتے تھے، اس لیے آدم علیہ السلام کے یہاں پر حوا سے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ ٹوینس ہوتے تھے، توأم، جڑواں کہتے ہیں نا، جڑواں، ایک لڑکی اور ایک لڑکا۔ تو حابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ بڑی خوبصورت تھی، اور قابیل کے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، وہ بدصورت تھی۔ تو 2 جو ساتھ میں پیدا ہوئے یہ تو سگے بھائی بہن کہلاتے تھے، لیکن ان کی شریعت میں، ان کی شریعت ہی نسل کو بڑھانا تھا، ان کی شریعت میں جو دوسرے بطن سے یا دوسرے حمل سے پیدا ہو وہ لڑکی یہ لڑکے کے ساتھ، وہ لڑکا یہ لڑکی کے ساتھ نکاح کرے گا۔ اب قابیل کو جو حابیل کی بہن سے نکاح کرنا تھا تو وہ بدصورت تھی، وہیں سے لفڑے شروع ہو گئے۔ دیکھو وہیں سے کیا شروع ہو گئے، شروع ہی سے یہ سب چلا آ رہا ہے دنیا کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ اپنی سگی بہن سے نکاح کروں گا اور وہ حابیل کی بہن سے نکاح نہیں کروں گا۔ وہ سمجھایا گیا، اللہ کے نبی ہے، ابا ہے آدم علیہ السلام، یہ کچھ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے جائز سمجھ کر نہیں، وہ تو ناجائز ہی تھا کہ اگر قربانی قبول بھی ہو گئی اور نام نکل آیا کس کا، اپنا جیت گیا کون، قابل اگر جیت گیا تو اپنی سگی بہن سے نکاح کرے گا، تو شریعت میں حرام ہی تھا۔ لیکن یہ صورت نکالی جھگڑا مٹانے کے لیے کہ ایسا کرو دونوں قربانی پیش کرو اللہ کے بارگاہ میں، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اس لڑکی خوبصورت سے نکاح کرے گا۔ یہ تھا چرواہا، کون؟ حابیل، مظلوم، مقتول۔ یہ چرواہے نے ایک اچھا خاصا مینڈا پیش کیا کہ یہ ایک جگہ ہوتی تھی، علاقے میدان میں رکھ دیتے تھے، ساری دنیا دیکھتی تھی اس کو، یہ میری قربانی۔ یہ تھا کاشتکار، کون؟ ہاں، یہ قابیل، یہ تھا کاشتکار۔ اس نے کچھ غلہ، اناج وغیرہ، گیہوں یہ سب لا کر رکھ دیا کہ یہ میری قربانی۔ تو کسانوں کا سلسلہ ادھر سے ملتا ہے جی۔ قابیل کیا تھا؟ کسان۔ اب یہ دونوں نے لا کے رکھا، اور قربانی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کی صورت اور شکل یہ بنتی تھی، معلوم کیسے پتہ کیسے چلے گا؟ تو اس کی صورت یہ تھی کہ آسمان سے آگ اترتی تھی، آگ کا گولا آتا تھا، اور وہ مقبول کو صاف ستھری قربانی کو کھا کے بھسم کر کے چلا جاتا تھا۔ جس کو آگ نہ کھائے اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو اس کی قبول ہو گئی حابیل کی، اور وہ قابیل کی قربانی رہ گئی۔ مینڈا تو ہضم کر لیا گیا، بھسم کر دیا گیا، اور یہ رہ گیا۔ اب یہ بدنامی ہوئی اس کی، اور جل گیا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، حسد کرنے لگا، بدنامی بھی ہو گئی اس کی۔ تو وہاں پر ایک جملہ کہہ کے بھائی نے بھائی کے غصے کو ٹھنڈا کرنے
اور اس کو سدھارنے کی کوشش کی. انما یتقبل اللہ من المتقین. دیکھ بھائی بات یہ ہے کہ اللہ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے. تو تیرے کو موقع ہے، اگر پہلے نہیں ہوا تو اب کم سے کم متقی بن جا، اللہ تعالیٰ تجھے نواز دیں گے. لیکن وہ بجائے سنبھلنے سدھرنے کے اور زیادہ جل گیا اور اس نے کہا لأقتلنک، اب بس ختم، خلاص، گارنٹی کے ساتھ میں تجھے قتل کر دوں گا. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی قتل کروں گا، اس نے کہا نہیں بھائی، اگر تو ہاتھ اٹھائے گا مارنے کے لیے تو میں تو نہیں اٹھاؤں گا، میں مر جاؤں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا بھی تو اور میرا بھی گناہ تو لے اور جہنم چلے جا. چنانچہ وہ مقتول ہو گیا، قابیل قاتل بن گیا، حابیل مقتول ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میرا کوئی عمل اللہ نے قبول فرما لیا تو یہ وہ نعمت ہے کہ ساری دنیا سونا بن کر مجھے ملے تو میں اس سے خوش نہیں ہوں گا. ایک عمل میرا اللہ قبول کر لیا، یہ یقین میرے لیے سب سے بڑی چیز ہے. تو عمل تو ہم کر رہے ہیں، ہمارا رزلٹ تو آخرت میں نکلے گا کہ کس کی قبول ہوئے کس کی نہیں ہوئی. اسی طرح ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات یقینی طور پر مجھے معلوم ہو جاتی ہے کہ میری ایک نماز اللہ نے قبول کر لی تو میرے لیے ساری دنیا اور اس کی نعمتوں سے زیادہ ہے. اللہ کرے کہ ہمارے اعمال بھی قبول ہو جائے. قبولیت اصل ہے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کو خط لکھا، اس میں نصیحت لکھی میں تجھے تقوی کی تاکید کرتا ہوں، پرہیزگار رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. میں تجھے تقوی کی تاکید کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا اور اہل تقوی کے سوا کسی پر رحم بھی نہیں ہوتا اور اس کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں ملتا، تقوی کے بغیر کسی چیز پر ثواب نہیں ملتا. اس بات کا واعظ کہنے والے تو بہت ہیں، عمل کرنے والے بہت کم ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل، تقوی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا عمل چھوٹا نہیں، اور جو عمل مقبول ہو جائے وہ چھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ قبول ہونا اصل. تو یہ واقعہ تھا کس کا؟ حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا. اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ ایک قتل نہیں تھا، یہ پہلا قتل تھا. اور اسی لیے ہم نے، چونکہ اس نے بہت جرأت کر کے ایک غلط چیز کی بنیاد ڈال دی، تو ہم نے یہ لکھ دیا بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بغیر کسی جان کے ناحق یا فساد پھیلانے کے لیے ملک میں، تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا. اتنا بڑا گناہ لکھا جائے گا، سارے انسان. تو ابھی جدھر بھی مرڈر ہوتا ہے ناحق وہ سارا عذاب ادھر پہنچتا ہے. قابل سوچو ذرا. اور یہ بھی لکھ دیا ہم نے جس نے ایک مرتے کو زندہ کر دیا اور اس میں جان ڈال دی یا اس کو زندہ رکھا، گویا اس نے سارے انسانوں کو زندہ رکھا. حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ اچھائی کی بنیاد رکھنے والے کو آئندہ تمام کرنے والوں کا بھی ثواب ملتا ہے. جرم اور سزا کے چند قرآنی ضابطے. یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. یہ چوروں اور ڈاکوؤں کی سزا کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر. یہی سزا ہے ان کی جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو، کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ پیر مخالف سمت سے، مخالف جانب سے، یا دور کر دیے جائیں اس جگہ سے، یعنی ان کو جلا وطن کر دیا جائے. یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے.
مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے، تو جان لو کہ اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ قرآنی قوانین کا عجیب و غریب انقلابی اسلوب ہے۔ پہلی آیتوں میں حابیل قابیل کا ذکر تھا، ان کا جرم عظیم بتایا، اور ان کے بعد قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی، چوری کی شرعی سزائیں اب بتا رہے ہیں۔ اللہ امن چاہتا ہے تو یہ زمین میں بد امنی پھیلانے والوں کی سزا ہے۔ ڈاکہ چوری کی سزاؤں کے درمیان خوف خدا اور اطاعت و اللہ کی طاعت کے ذریعے اس کا قرب حاصل کرنے کی تلقین ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب نہایت لطیف ہے۔ دنیا کی کتابیں جو قوانین کی تعزیرات کی وہ سکھی سکھی ہوتی ہے، یہ سزا، یہ جرم ہے تو یہ سزا ہے، یہ جرم ہے تو یہ سزا ہے اس کی۔ لیکن قرآن کبھی ایسا نہیں کرتا۔ قرآن جہاں پر سزا بتاتا ہے وہیں پر اللہ سے ڈراتا ہے اور جنت کی خوشخبری دلاتا ہے، اور ساتھ میں ذہن کو آخرت کی طرف موڑتا ہے کہ دیکھو ذرا بچ جاؤ گے تو اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ملے گی۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ تو دنیا کی پولیس، دنیا کی عدالتیں اور دنیا کے ججز، اسی طرح دنیا کا کوئی بھی قانون دنیا سے جرموں کو ختم نہیں کر سکتا سوائے قرآن پاک کے۔ مارے مار کے پھر چمکارے، چمکار کے مارے، اور پیار میں بھی ایک مار کا پیار کا تیرے پوچھنا کیا ہے، مار میں بھی ایک تیری مزہ ہے۔ پہلی کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ کی مار، اللہ کا پیار کتنا پیارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک طرف جرم کی سزائیں سناتا ہے تو فوراً اپنا ڈر دلاتا ہے، آخرت کا استحضار کرتا ہے اور گناہوں سے بچنے کی دعوت دیتا ہے۔ جیسے یہاں کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی سزا کہ جو لوگ اللہ رسول سے لڑتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قتل کیا جائے اور ان کو سولی پر چڑھایا جائے، مخالف جانب سے ان کے ہاتھ کاٹے جائیں، پیر کاٹے جائے، یا زمین سے جلا وطن کر کے بھگا دیا جائے، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ فوراً اللہ لائے الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے سچے دل سے توبہ کر لی، من قبل ان تقدروا علیہم، تمہارے ان کو پکڑنے سے پہلے۔ ڈاکوؤں نے اگر توبہ کر لی، چوروں نے اگر توبہ کر لی، تمہارے پکڑنے سے پہلے اگر انہوں نے ایسا کر لیا، توبہ کر لی کہ نہیں اب ہم سدھرنا چاہتے ہیں، فاعلموا، تو پھر قبول کر لو توبہ اور یہ جان لو ان اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا انداز ہے اور اس کا فائدہ بھی آگے آپ کو نظر آئے گا۔ شرعی سزاؤں کی 3 قسمیں ہیں۔ دنیا کے یہاں تو خالی تعزیرات ہند، دنیا کریمنل تمام لاز کو تعزیرات کہتی ہے، لیکن اسلام یہ نہیں کہتا۔ اسلام میں حدود ہیں، قصاص ہے اور تعزیرات ہے۔ حدود ہیں، قصاص ہے اور تعزیرات ہے۔ حدود، قصاص، تعزیرات، یہ تینوں قسموں کی تعریف اور مفہوم سمجھنا ہے۔ اس سے پہلے ضروری یہ جان لیں جن جرائم سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف یا نقصان پہنچتا ہے، جن گناہوں سے کسی انسان کو تکلیف یا نقصان پہنچتا ہے، اس میں وہ دونوں کا قصوروار ہے، ایک انسانوں کا بھی، دوسرے اللہ کا بھی۔ اب کہیں پر ایسا ہے کہ اللہ تعالی کا حق غالب کر دیا گیا، اس کے مطابق سزا دی گئی، اس کو حدود کہتے ہیں، اور کہیں پر ایسا ہے کہ بندے کا حق غالب کر دیا گیا اور وہاں پر اس کو سزا دی گئی، اس کو قصاص کہتے ہیں۔ اور کچھ یہ جرائم ایسے ہیں کہ ان کی سزا بیان نہیں کی گئی، بلکہ ان کی سزا قاضیوں پر چھوڑ دی گئی یا کوئی لا کمیٹی پر چھوڑ دی گئی، قانون بنانے والی، جیسے آج بھی وہی ہو رہا ہے۔ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں وہ بات الگ ہے بنانے والے، لیکن وہ موجودہ جو حکومت ہوگی، حاکم ہوں گے، ان کے حوالے کہ اس کی جو سزا تم مناسب سمجھو گے وہ دے دینا۔ تو وہ سزائیں جو متعین نہیں ہیں، قاضی یا حاکم لوگ طے کریں گے، ان کو تعزیرات کہا جاتا ہے، تعزیرات اسلام۔ جو اللہ تعالی نے اپنے حقوق کے بارے میں طے کر دیے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدود، حد کی جمع حدود۔
اور جو بندوں نے بندوں پر ظلم کیا، کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا، اب اس کے بدلے اس کو پکڑ کے مرڈر کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں قصاص۔ آنکھ پھوڑ دی، آنکھ پھوڑی جائے گی، ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ناک اگر توڑ دی ہے تو ناک توڑی جائے گی سامنے والے کی، یہ ہے قصاص۔ تو تین چیزیں ہیں یہاں پر، حدود، قصاص اور تعزیرات۔ ہمارے یہاں تعزیرات جو سزا نئے نئے جرائم ہیں لیکن ان کی سزا طے نہیں ہوئی، موجودہ جو لا کمیٹی کے لوگ ہوں گے وہ لوگ سزا طے کریں گے، اس کو کہا جائے گا تعزیرات۔ شریعت اسلام میں حدود صرف 5 ہے۔ حدود، اللہ کا حق مارا جا رہا ہے تو وہاں پر 5 حدود ہے، 5 سزائیں ہیں۔ ڈاکہ، چوری، زنا، تہمت زنا، یہ 4 ہو گئی، اور شراب پینے والے کی سزا، اس کو اجماع صحابہ نے طے کیا۔ لہذا یہ 5 حدود، ان کو حدود کہا جاتا ہے۔ حد، حدود جمع ہے اس کی۔ یہ سزائیں جس طرح کوئی حاکم اور امیر، اب یہ سزا جو حدود ہے نا، یہ کوئی حاکم یا امیر اس کو کم نہیں کر سکتا، یہ دینا ہی پڑے گا جرم ثابت ہونے کے بعد۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اس کو۔ اسی طرح توبہ کر لینے، اگر اس نے کہا میں نے توبہ کر لی، شرابی نے کہا میں نے توبہ کر لی، زانی نے کہا میں نے توبہ کر لی، اور اس کا زنا ثابت ہو گیا، اب وہ توبہ کر رہا ہے سچے دل سے، تہمت زنا۔ ہاں، آگے یہ ہے ڈاکہ، یہ چوری، تو یہ جو ہے یہ تمام چاروں جو ڈاکے کے علاوہ ہے، یہ تمام چاروں سزائیں نہ کوئی حاکم معاف کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے توبہ کرنے سے یہ سزا ٹلے گی، یہ مل کے رہے گا، اس کو یہ سزا مل کے رہے گی، اس کو کہتے ہیں حدود۔ ہاں، توبہ کرنے سے آخرت کے گناہ معاف ہو جائیں گے، آخرت میں اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو یہ 5 میں صرف ڈاکہ ہے۔ کیا ہے؟ ڈاکہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر ڈاکو نے فل پاور میں رہتے ہوئے پکڑے جانے سے پہلے سرنڈر کر دیا کہ اب میں پچھتا رہا ہوں اور میں آئندہ یہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کی سزا معاف ہو جائے گی۔ سب سے سخت سزا بھی اس کی ہے اور سب سے زیادہ ڈھیل بھی سزا معاف ہونے کی اس کے لیے رکھی گئی ہے۔ تو بھی یہ حد ساقط ہو جائے گی۔ گرفتاری کے بعد کی توبہ معتبر نہیں ہے، پکڑے جانے کے بعد اب معتبر نہیں۔ اس کے علاوہ، ڈاکے کے علاوہ دوسری حدود توبہ سے بھی دنیا کے حق میں معاف نہیں ہوتی، چاہے یہ توبہ گرفتاری سے قبل ہو یا بعد میں ہو۔ تمام تعزیری جرائم میں حق کے موافق سفارشات سنی جا سکتی ہے، حدود اللہ میں سفارش کرنا بھی جائز نہیں ہے اور ان کا سننا بھی جائز نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ممانعت فرمائی۔ حدود کی سزائیں عام طور پر سخت ہیں، حدود کی سزائیں عام طور پر سخت ہے، ان کے نفاذ کا قانون بھی سخت ہے، لیکن ان کو ثابت کرنا بھی سخت رکھا گیا ہے۔ سمجھے؟ جیسے زنا، اب کوئی مرد کھڑے ہو کے کہے میری بیوی، یہ اس نے فلانے کے ساتھ میں منہ کالا کیا، یہ بچہ میرا نہیں، تو اسلامی حکومت نہیں ہوتی تو اس کو معلوم پڑتا۔ آج کل گھروں میں یہ چیز بہت چل رہی ہے، بالکل نہیں بول سکتا ہو، اس کی سزائیں ہیں 18ویں پارے میں دوسری جگہ ہے، ثابت کرنا بہت مشکل ہے، حتیٰ کہ اگر ثبوت پیش کرنے میں شبہ بھی پیدا ہو گیا، شک بھی آ گیا، تو اس کو سزا نہیں دی جائے گی۔ تو سزائیں سخت ہیں لیکن اس کا ثابت کرنا بھی بہت مشکل رکھا گیا ہے۔ اگر ذرا بھی شک پیدا ہوا تو حدیث الحدود تندری بالشبہات، حدود کو ادنا شبہ سے بھی ثابت کر دیا جائے، لیکن ثابت ہو گئی پھر اللہ کا حق ہے، وہ پھر اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ جیسے زنا کے ثابت ہونے کے لیے 4 گواہ ضروری، کتنے؟ 4۔ ایک بھی گواہ اگر نہیں رہا، 3 ہو گئے، ایک نہیں تو نہیں ہوگی، اس کی سزا نہیں دی جائے گی۔ جی، یہاں یہ پہلی بات قابل غور ہے کہ اللہ اور رسول کے ساتھ، یوں کہا وہ لوگ جو لڑائی کرتے ہیں اللہ تعالی، ان کی یہی سزا ہے، ان کی جو لڑتے ہیں اللہ سے اس کے رسول سے۔
تو یہ جو ڈاکہ ڈالتے ہیں یہ اللہ سے کیسے لڑتے ہیں؟ یہ تو مخلوق کا مال لوٹتے ہیں. اللہ اور رسول کا قانون ہے دنیا میں امن رہے، کوئی کسی کا مال ناجائز طریقے پر نہ کھائے. اب جو بندوں کو لوٹتے ہیں اجتماعی طور پر جماعت بنا کر، تو وہ اللہ کے نظام سے بغاوت کرتے ہیں. یہ ہے اللہ رسول کے خلاف جنگ. سمجھ میں آیا؟ اور یہ اتنی سخت سزا کیوں دی گئی ہے؟ یہ ایک اکیلے ڈاکو کی سزا نہیں ہے، امن کو بگاڑنے والی پوری جماعت ہوتی ہے. جیسے ڈاکو کا پورا جتھا ہوتا ہے، وہ اپنے پورے جتھے کے ساتھ اتیاچار کرتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اکا دکا چوری یا قتل و غارت گری سے امن عامہ سلب نہیں ہوتا، بلکہ یہ صورت جبھی ہوتی ہے جب کہ کوئی طاقتور جماعت رہزنی قتل و غارت گری پر کھڑی ہو جائے. اسی لیے حضرات فقہا نے اس سزا کا مستحق صرف اس جماعت یا فرد کو قرار دیا ہے جو مسلح ہو کر ہتھیار سے عوام پر ڈاکے ڈالے اور حکومت کے قانون کو قوت کے ساتھ توڑنا چاہے، جس کو دوسرے لفظوں میں ڈاکو یا باغی کہا جا سکتا ہے. عام انفرادی جرائم کرنے والے، کوئی چور ہے، کوئی ایسے ہی اچکا ہے، جرائم کرنے والے چور، گرہ کٹ وغیرہ اس میں داخل نہیں. یہ سزا جو اتنی سخت کہ ان کو قتل کر دو، یا ان کو کیا کر ڈالو، سولی پر لٹکا دو، یا ان کا ایک ہاتھ یہاں سے اور ایک پیر جو ہے یہ والا پیر یہاں نیچے ٹخنے سے کاٹ ڈالو، اور یا پھر ان کو جلا وطن کر دو. اتنی سخت سزا ایک گروپ کے لیے ہے ڈاکو کے. خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں جس سزا کا ذکر ہے یہ ان ڈاکو اور باغیوں پر عائد ہوتی ہے جو اجتماعی قوت کے ساتھ حملہ کر کے امن عامہ کو برباد کرے اور قانون حکومت کو علانیہ توڑنے کی کوشش کرے. اس جرم کی سزا قرآن نے خود متعین فرما دی اور بطور حق اللہ یعنی سرکاری مجرم کے نافذ، سرکاری جرم کے نافذ کیا، جس کو اصطلاح شرع میں حد کہا جاتا ہے. اب سنیے کہ ڈاکہ اور رہزنی کی شرعی سزا کیا ہے. ان یقتلوا، یعنی ان کو قتل کیا جائے یا سولی پر چڑھایا جائے، یا ان کے ہاتھ پاؤں مختلف جانبوں سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال کر بھگا دیا جائے. اس میں پہلی 3 سزاؤں میں مبالغہ کا لفظ ہے. تو بلکہ یہ جرم جماعت میں سے ایک فرد سے بھی صادر ہو گیا، اگر وہ جماعت ہے اس میں سے ایک نے کیا یہ، تو پوری جماعت کو قتل کیا جائے گا، یا سولی پر چڑھایا جائے گا، یا ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اکیلا نہیں تھا، سب کی مدد سے کر رہا تھا. وہ نیز اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ قتل و سلب وغیرہ قصاص کے طور پر نہیں، بلکہ یہ حد ہے، اللہ کا حق ہے. اس لیے اولیاء مقتول کے معاف کر دینے سے معاف ہو جائے ایسا نہیں. ایک شخص نے ایک کو قتل کیا، اب اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، بولو کتنا؟ تو بولے 50 لاکھ روپیہ ہم کو دے دو، ہم معاف کر دیں گے. اس کے بیٹے بولتے ہیں. تو ویسا اگر یہ ڈاکوؤں کی طرف سے کوئی کہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہمارا مال واپس کر دیا، یا یہ ہے کہ ان کو تم معاف کر دو، ہم بول رہے ہیں، ویسا حق نہیں ہے. اللہ کی حد قائم کی جائے پکڑے جانے کے بعد، بلکہ یہ حد شرعی بحیثیت حق اللہ کے نافذ کی گئی. جن لوگوں کو نقصان پہنچائے وہ معاف کر دیں تب بھی سزا معاف نہیں ہوگی. اب یہ آیت جب نازل ہوئی اس کے چند واقعات. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ اسلمی سے معاہدہ صلح کا کر لیا تھا، مگر اس نے عہد شکنی کی اور کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے مدینہ آ رہے تھے، ان پر اس نے ڈاکہ ڈالا. اس واقعے میں جبرائیل امین یہ حکم سزا لے کر نازل ہوئے کہ جس شخص نے کسی کو قتل بھی کیا، اب سنو الگ الگ، جس شخص نے کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا اس کو سولی پر چڑھایا جائے، اور جس نے صرف قتل کیا مال نہیں لوٹا اس کو قتل کیا جائے، اور جس نے کوئی قتل نہیں کیا صرف مال لوٹا ہے اس کے ہاتھ پاؤں مختلف جانبوں سے کاٹ دیے جائیں، اور جو ان میں سے مسلمان ہو جائے اس کا جرم معاف کر دیا جائے. جس نے قتل و غارت گری کچھ نہیں کیا، صرف لوگوں کو ڈرایا جس سے امن عام
میں خلل پڑا اس کو جلا وطن کیا جائے، یعنی اس کو شہر بدر کر دیا جائے۔ اگر ان لوگوں نے دارالاسلام کے کسی مسلم یا غیر مسلم شہری کو قتل کیا ہے مگر مال نہیں لوٹا تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے، یعنی سب کو قتل کر دیا جائے۔ اگرچہ فعل قتل بلا واسطہ صرف بعض افراد سے صادر ہوا ہو لیکن پوری جماعت کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کو قتل بھی کیا مگر مال بھی لوٹا تو ان کی سزا یصلبو، یعنی ان کو سولی پر چڑھایا جائے، جس کی صورت یہ ہوگی کہ ان کو زندہ سولی پر لٹکایا جائے گا، پھر نیزے وغیرہ سے پیٹ پھاڑ دیا جائے گا۔ اور اگر ان لوگوں نے صرف مال لوٹا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا، تو سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پیر مخالف جانب سے کاٹے جائیں گے۔ ایک نے بھی کیا تو سب کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ سب شریک جرم ہے۔ اگر ابھی قتل و غارت گری کا کوئی جرم ان سے صادر نہیں ہوا کہ پہلے ہی اس سے پہلے پکڑ لیے گئے ڈاکو لوگ، تو اب ان کی سزا یہ ہے ان کو ملک سے نکال دیا جائے اور باہر بھگا دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اگر میں ان کو اپنی زمین سے نکال دوں گا تو بازو والوں زمینوں میں جا کر فساد پھیلائیں گے، اس لیے ان کو میں قید کروں گا۔ اور قید کرنا بھی زمین سے نکال دینا ہے کہ زمین پہ چل پھر نہیں سکتے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی یہی سزا تجویز کی ان لوگوں کی۔ اور اگر کہیں عورتوں کو بھی عزت لوٹے عورتوں کی تو اگر حد زنا کا ثبوت ہو جائے تو پھر ان پر زنا والی حد بھی لگائی جائے گی۔ آخر آیت میں اللہ نے فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا وفی الآخرہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی یہ جو سزائیں بیان ہوئی کہ قتل کرو، سزا دو، لٹکاؤ، یہ کرو، جلا وطن کرو، یہ سب شرعی سزائیں دنیا میں ان پر جاری ہوگی، اور یہ دنیا کی رسوائی اور سزا کا ایک نمونہ ہے۔ آخرت کی سزا اس سے بھی سخت اور اوپر ہے، دیر پا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی سزاؤں حدود و قصاص یا تعزیرات سے بغیر توبہ کے آخرت کی سزا معاف نہیں ہوتی۔ ہاں، سزا یافتہ شخص جب دل سے توبہ کرے گا تو پھر آخرت کی سزا بھی اس کی معاف ہو جائے گی۔ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، مگر پکڑنے سے پہلے ان لوگوں نے توبہ کر دیا، تمہارے ان پر قادر ہونے سے پہلے۔ اگر حکومت کے گھیرے میں آنے سے پہلے انہوں نے کیا کر لیا؟ انہوں نے توبہ کر لی کہ ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر یہ حد شرعی ان سے ساقط ہو جائے گی۔ یہ استثناء عام قانون حدود سے مختلف ہے، کیونکہ دوسرے جرائم میں اگر کوئی سرنڈر بھی ہو جائے زنا کرنے والا وغیرہ کہ میں اب توبہ کرتا ہوں اور آئندہ نہیں کروں گا، اور ثابت ہو گیا تو اس کی سزا معاف نہیں ہوگی۔ یہ صرف ان کے لیے ہے، ڈاکوؤں کے لیے۔ یہ کیوں؟ ڈاکوؤں کی سزا بہت سخت رکھی گئی تاکہ امن خراب نہ ہو۔ کہ پوری جماعت میں سے ایک نے بھی ایسا کیا ہو تو ڈاکوؤں کی پوری جماعت کو قتل کیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ پھر کہ قتل کو خود اسلام پسند نہیں کرتا، اس لیے ان کو چانس دیا۔ دوسری ایک سیاسی حکمت یہ ہے کہ ایک آدمی کو پکڑنا آسان ہوتا ہے، اس کے پورے گروہ کو پکڑنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان کو لالچ دیا گیا کہ تم معاف ہو سکتے ہو، لیکن یہ ہے کہ ہتھیار ڈال دو۔ ترغیب کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ یہ ہے اسلام کی حکمت۔ سزا سخت ہے تو ان کو چانس بھی ہے، دوسرے مجرموں کو چانس نہیں ہے۔ اس کا فائدہ بھی سامنے آیا، اور وہ یہ آیا کہ علی اسدی مدینہ طیبہ کے قریب میں ایک جتھا جمع کر کے آنے جانے والوں پر ڈاکہ ڈالتا تھا۔ ایک روز قافلے میں کسی قاری صاحب کی زبان سے اس نے یہ آیت سنی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے وہ میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یعنی بہت گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ تو وہ قاری کے پاس یہ ڈاکو پہنچا اور کہنے لگا علی اسدی ذرا پھر سے پڑھیے۔ اس نے جیسے ہی قاری نے دوبارہ پڑھی تو اپنی تلوار میان میں رکھ دی اس نے، اور اس نے کہا آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی یہ ڈاکے کا کام نہیں کروں گا۔ اس وقت مدینہ کا حاکم مروان ابن حکم تھا۔
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس ڈاکو کو ساتھ میں لے کر پکڑ کے لے کر گئے اور یہ آیت پڑھی وہاں جا کر، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تم اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اور وہ حاکم سے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی نے، کہ تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، اس کی سزا معاف کر دینی پڑے گی۔ اس نے معاف کر دی۔ حکومت بھی ان کے فساد سے، رہزنی سے عاجز ہو رہی تھی، اس لیے سب خوش ہو گئے، معاف کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حارثہ ابن بدر ایک باغی تھا، چلا گیا، قتل و غارت گری پیشہ بنا لیا، اللہ نے توفیق دی، آیا، توبہ کیا، حضرت علی نے اس پر بھی کوئی حد شرعی جاری نہیں کی، کیونکہ ڈاکو نے پکڑ سے پہلے ہی توبہ کر لی تھی۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ معاف کر دینے سے ڈاکو کا گناہ، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، ان کے حقوق تو ان کو دینے پڑیں گے، کیونکہ توبہ کا ایک جز ہے کہ جن کے حق ہے وہ حق ادا کرے، تب جا کر اس کی توبہ قبول ہوگی، باقی حد اس پر جاری نہیں کی جائے گی۔ بس عارف بھائی، تمہاری یاد آئی ہم کو پچھلے ہفتے، چلیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، تو نے یہ قرآن ہمیں سدھرنے کے لیے نازل کیا تھا۔ اے اللہ مجبوری میں انسان ان گناہوں کی طرف جاتا ہے، ہمیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچانے کے فیصلے فرما۔ ڈاکوؤں کو بھی توبہ کی توفیق دے، زانیوں کو بھی توبہ کی توفیق دے، تہمت لگانے والوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، زندگیاں برباد ہونے سے بچا لے، شکوک و شبہات ہماری فیملیوں سے نکال دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کا احترام عزت کرنے کی اور اپنے بارے میں بدگمان رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔